السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تیرا حیا ختم ہو جائے، تو بے حیا ہو جائے، تو پھر جو تیرے دل میں آتا ہے تو کرتا رہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد یہ 14 فروری کو ہمارے نوجوان بچے بچیاں خاص طور پر اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ویلنٹائن ڈے منائیں گی۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اگرچہ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، جیسا کہ ایک ویلنٹائن نامی آدمی تھا، اس کو وہ جیل میں گیا تو جیلر کی بیٹی سے اسے عشق ہو گیا، جب جیلر کو پتہ چلا تو اسے پھانسی چڑھا دیا۔ یہ کہانیاں تو بالکل غلط ہیں۔ اس کے پیچھے پس منظر میں جو صحیح واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ایک رومن کیتھولک پادری ہے، اور یہ ایک کلیسا کا یعنی گرجا گھر کا ذمہ دار اور نگران ہے، کیونکہ عیسائیت کے اندر یہ جو راہب ہیں، گرجا گھروں کے نگران ہیں اور ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتے اور نہ ہی راہبات شادی کر سکتی ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں، کیونکہ یہ چیز فطرت کے ہی خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہ جو رہبانیت عیسائیت میں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اس نے ایک دن اپنی راہبہ کو کہا کہ اگر ہم ایک دن کے لیے شادی کر لیں تو میرے اوپر الہام ہوا ہے کہ ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس راہبہ نے دیکھا کہ یہ بڑا پادری ہے اور گرجا گھر کا نگران ہے، اس کا ذمہ دار ہے، تو اس نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ کو اگر الہام ہوا ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز آئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں منہ کالا کیا اور یہ بے حیائی کا مظاہرہ کیا ایک اپنی مقدس جگہ پہ۔ لیکن جب اس بات کا پتہ لوگوں کو چلا، کیونکہ ایسے کام چھپے نہیں رہتے ہیں، تو وقت کے بادشاہ تک اس کی شکایت پہنچی، تو اس نے اس کو پھانسی کا آرڈر دے دیا اور اس کو 14 فروری والے دن، 14 فروری تاریخ تھی کہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ آج لوگ اس کو یعنی شہید محبت کہتے ہیں اور طرح طرح کے القاب دیتے ہیں اور اس دن کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دن کا آغاز بے حیائی سے ہوا ہے، جس دن کا آغاز زناکاری سے ہوا ہے، جس دن کا آغاز اس کی عزت خراب کرنے سے ہوا ہے، اس دن کو منایا جاتا ہے اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ انٹرنیشنل لورز فیسٹیول، محبت کرنے والوں کا عالمی دن۔ تو یہ بے حیاؤں کا عالمی دن تو ہو سکتا ہے، یہ لفنگوں کا عالمی دن ہو سکتا ہے، یہ بدماشوں کا عالمی دن ہو سکتا ہے، یہ زناکاروں کا عالمی دن ہو سکتا ہے، یہ فحاشی پسند لوگوں کا عالمی دن تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، مومنوں کا نہیں ہو سکتا ہے، اہل اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جس دن کا آغاز بے حیائی سے ہوا، جس دن کا آغاز زناکاری سے ہوا، اس دن نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکیاں لڑکوں کو پھول پیش کرتی ہیں اور اس دن کو منایا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایز اے فیسٹیول اس کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سراسر غیر اسلامی ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہر لحاظ سے یہ حرام ہے۔
جہاں تک یہ بے حیائی پھیلانا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ دنیا کے عذاب یہ بے چینی کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، بیوی بچوں کے بگڑ جانے کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، جرمانوں کی شکل میں، اور عدالتوں کچہریوں کے اندر دھکے کھانے کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور غالباً عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے یہ اشعار ہیں، کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ان کو منسوب کیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّ الزِّنَا دَيْنٌ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ فَتَكُونُ الْوَفَاءُ مِنْ أَهْلِكَ فَعْلَمِ، جان لو یہ زناکاری ایسا قرض ہے، اگر تو نے اسے اپنے سر پر اٹھایا، تو نے زناکاری کا ارتکاب کیا تو یہ تیرے گھر کی عورتوں سے پورا کیا جائے گا۔ اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ جو شخص خود بے غیرت ہو جاتا ہے، جو خود بے حیا ہو جاتا ہے، وہ اپنی عزت کو، اپنی عورت کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ پھر جیسا خود ہوتا ہے ایسے ہی اس کے گھر کی خواتین ہو جاتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ لوگوں نے پوچھا یہ دیوس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر کی عورتوں میں بے حیائی دیکھتا ہے، خباثت دیکھتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ تو جو خود اس لائن پہ چلتا ہے، اس رستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کی خواتین کو روکنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دن یعنی زناکاری کرنے والوں کا اور فحاشی پھیلانے والوں کا تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی بڑی عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ یہ دن بہت زیادہ منایا جا رہا ہے تو ہم اس دن کو 14 فروری کو اپنی والدہ کو محبت کا پیغام بھیج کر، اپنی بہن کو محبت کا پیغام بھیج کر، اپنے رشتہ داروں کو محبت کا پیغام بھیج کر اسے اسلامی ویلنٹائن بنانا چاہتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کی ابتدا زناکاری سے ہوئی ہے، جس کی ابتدا فحاشی سے ہوئی ہے، اس کو نعوذ باللہ اسلامک یعنی اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دن جو ہے یہ فحاشی سے شروع ہوا، زناکاری سے شروع ہوا، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ بالکل بھی۔ یہ انتہائی گندا اور فحاشی والا رستہ ہے۔ زنا سے معاشرے برباد ہوتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور خاندانوں کی دشمنیاں، سوسائٹی کے اندر قتل و غارت یہ جنم لیتی ہے۔ ہر لحاظ سے یہ دن حرام ہے۔ اور افسوس کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان ملکوں میں اس کو منایا جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے پھول کی دکانوں پر پھول نہیں ملتے۔ عام دنوں میں اگر وہ 200 روپے کا ملتا ہے تو 14 فروری کو ہزار روپے کا نہیں ملتا۔ اس سے بہتر تو وہ خبر تھی جو ہم نے ہندوستان کے ان لوگوں کی پڑھی جنہیں شیو سینا اور دہشت گرد کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے ایسی دکانوں پر حملہ کیا جہاں پر 14 فروری کو یہ پھول بیچے جا رہے تھے اور ان کو بند کرا دیا۔ کاش کہ ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آئے اور اس پر پابندی لگائیں، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کی خطرناکی سے آگاہ ہونے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔